अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मोइन और आप देख रहे हैं अदब व फ़नून नामा। आज अदब व फ़नून नामे में हम ज़िक्र करने जा रहे हैं वावैन का। ये वावैन क्या होते हैं, ये किन जगहों पे लगाए जाते हैं, उनका मकसद क्या होता है। अगर आप उर्दू में वावैन को ज़्यादा नहीं समझ पा रहे तो उसका आसान सा हल ये है कि इनवाइटेड कॉमास जो हैं वो आप किसी भी तहरीर में लगाते हैं। जब आप कोई चीज़ कोट करते हैं, कहीं से कोई इक़्तिबास लेते हैं किसी का लिखा हुआ नस्र में, तो आप इनवाइटेड कॉमास का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ से वो इक़्तिबास लिया जाता है या किसी को कोट करते हैं किसी की तहरीर को और उसको मिनोन लेते हैं, फिर वहाँ से लेकर जहाँ तक आप लेते हैं वहाँ उसको समअप कर देते हैं, एक और वावेन लगा देते हैं जो कि उसके इख्तिताम का ऐलान होता है। जहाँ शुरू होता है और जहाँ उसका इख्तिताम होता है, दोनों जगह वावेन का इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे यहाँ इसका चलन जो है वो पहले तो बहुत ज़्यादा अखलाकियात का मामला रहता था, तो बहुत ज़रूरी होता था कि आप अगर किसी की तहरीर को किसी का कोड ले रहे हैं तो ज़रूर है ये ज़रूरी है कि आप वावेन का इनवाइटेड कॉमास का इस्तेमाल करें। इसी तरह शायरी में जहाँ मिसरा तरह दिया जाता है वहाँ भी उस मिसरे पर जो कि किसी भी असातिज़ा का कोई मिसरा लिया गया या किसी असर हाजिर के शायर का मिसरा लिया गया, और मिसरा तरह की एक ख़ास बात ये भी होती है कि उस पर गिरह भी लगाई जाती है जो मिसरा तरह होता है। तो मिसरा तरह को भी वावेन में लिखा जाता है, इनवाइटेड कॉमास में लिखा जाता है, और बाकी जो भी तख्लीक किसी भी शायर की होती है वो वावेन के बग़ैर होती है, और ये चलन मुस्तकिल चलता रहा है। इसी तरह बाज़ आम तख्लीक़ात में भी बाज़ शोरा असातिज़ा के शेर ले लेते हैं, उनको भी इनवाइटेड कॉमास में ज़रूर लिखा जाता है ताकि ये बात वाज़े रहे कि ये मिसरा या ये चीज़ जो है वो कहीं से एडॉप्ट की गई है, और ये इखलाकी ज़िम्मेदारी भी है। और जितने भी असातिज़ा हैं हमारे, अगर उन्होंने ये काम किया है तो उन्होंने वावेन का इस्तेमाल, इनवाइटेड कॉमास का इस्तेमाल ज़रूर किया है। लेकिन अब ये चलन जो है, अगर पहले नसर में बात करें कि अब मुकालमात जहाँ होते हैं किसी तहरीर में, अफसाना हो या नावल हो या कोई ऐसी तहरीर हो जिसमें मुकालमात आ जाते हैं, तो मुकालमात में भी उसमें भी वावेन का इस्तेमाल किया जाता रहा है। और लेकिन अब जदीद अदब में बहुत सारे नावल निगार, अफसाना निगार डायलॉग्स के दरमियान वावेन का इस्तेमाल उन्होंने तर्क कर दिया है, और ये अंडरस्टूड है कि कोई किरदार जो है जब बात कर रहा है या मुकालमा अदा कर रहा है तो उसमें वावेन अगर नहीं भी है तो भी अंडरस्टूड है कि ये मुकालमा ही है। और बहुत से लोग अब भी इसका ख्याल करते हैं। अब वावेन जो हैं वो पहले दो शोशे लगाए जाते थे, आगाज़ में और इख्तिताम में दो, जिसको हम सीधा पेश और उल्टा पेश कह सकते हैं। इसमें भी अब ये है कि एक जो है वावेन का इस्तेमाल राइट हो गया है, दो वावेन के बजाय अब एक वावेन, एक कौसैन जो है वो इस्तेमाल किया जाने लगा है। और कम से कम मैंने तो अपने नावल वफूर में यही तरीक़ा इख्तियार किया है कि जहाँ जहाँ मुकालमात हैं वहाँ वावेन में एक ही पेश जो है सीधा और उल्टा वो लगाया है मुकालमात के दरमियान। लेकिन बहुत से लोग इसका ख्याल नहीं करते, दो लगाते हैं, ठीक है, और बहुत से लोग अब इसका ख्याल बिल्कुल नहीं कर रहे, वो भी ठीक है। लेकिन शायरी में जहाँ मिसरे आप कहीं से ले लेते हैं वहाँ वावेन का इस्तेमाल जो है वो ज़रूरी है। कहीं कहीं पूरा शेर जो है वो भी ले लिया जाता है। मतलब फैज़ साहब ने अपनी एक नज़्म में एक पूरा मतला जो है, कभी इससे बात करना, सरे कोए नाशनासा हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, ये पूरा शेर भी लिया हुआ है
اور مصروں کے علاوہ تو وہاں واوین کا استعمال کیا گیا ہے اور اس نظم میں اس کو برتا گیا ہے۔ تو فیض صاحب نے اس کے علاوہ بھی کہیں کہیں جہاں کلاسک سے اساتذہ سے کوئی مصرع لیا ہے اس کا واوین کا استعمال کیا ہے۔ یہ الگ بات کہ اب بعد میں جب ان کے ایڈیشنز آئے ان کی زندگی کے بعد تو پھر پبلیشرز نے یہ خیال نہیں کیا کہ واوین کی کیا اہمیت ہے اور وہ واوین کے بغیر ہی ان کے کتابوں میں شامل ہو گئے وہ شعر یا مصرے، اور اس پر مباحث بھی شروع ہو گئے کہ یہ شعر کس کا ہے۔ مثلا ایک بہت لاؤ تو قتل نامہ ذرا میں بھی دیکھ لوں، کس کس کی مہر ہے سر محضر لگی ہوئی۔ تو یہ جب انہوں نے غزل کہی ہے اس زمین میں تو یہ شعر بھی آ گیا ہے جو ظاہر فیض صاحب کا نہیں ہے، لیکن بعد میں جو ان کی اشاعتیں ہوئی ان کے کتابوں کی اس میں یہ شعر وداؤٹ واوین وداؤٹ انورٹڈ کاماس کے وہ شامل ہو گیا ہے۔ اور بہت سارے نئے پڑھنے والوں کا یا جو کلاسیکی ادب سے اس طرح واقف نہیں ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ فیض صاحب کا ہی شعر ہے اور ان کی غزل میں ہی ہے اور واوین کے بغیر ہے۔ تو یہ اہمیت ہے واوین کی۔ اور اس میں ضمناً کہ ظابر ظفر صاحب ہمارے عہد کے بہت ہی اہم مشہور شاعر، انہوں نے ایک پوسٹ پرانی پوسٹ ہے اور ایک اور بہت اہم ترین شاعر افتخار عارف صاحب، ان کے کلام پر یہ کچھ مصرے اور کچھ اشعار کے ساتھ انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ واوین ان میں ہونا چاہیے جس سے جسٹیفائی ہو کہ آپ نے یہ مصرے کہیں سے لیے ہوئے ہیں۔ اور مجھے میری نظر پڑی اور میں نے وہ پوسٹ محض دلچسپی کے لیے اور لوگوں کی جانکاری کے لیے وہ لگا دی۔ اس میں کوئی میرا مقصد خدا نہ خواستہ افتخار عارف صاحب کو ڈیگریڈ کرنا نہیں ہے، یا خود صابر ظفر صاحب نے اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر یا توہین آمیز انداز میں اس بات کو، اس مقدمے کو جو مختصر سا ہے اس کو نہیں بیان کیا ہے۔ اور جہاں میں نے پوسٹ اٹھائی تھی اس میں واوین کا ذکر نہیں تھا، لیکن انہوں نے آ کے پوسٹ پہ یہ بات لکھی کہ اس میں نے یہ بات لکھی تھی کہ اس میں واوین اگر آ جائیں تو ایک جسٹیفیکیشن ہو جائے، جو میں نے بعد میں پھر اس پوسٹ میں اس کا اضافہ بھی کر دیا۔ اب بعض ہمارے دوست بہت ناراض بھی ہو گئے اور اس کو حملہ قرار دینے کی سمجھنے کی کوشش کی افتخار عارف صاحب کے فن کو اور شخصیت کو۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اور بالکل صحیح ہے کہ ان باتوں سے جو ہے کوئی ایسا اثر بھی نہیں پڑتا ہے، لیکن جو بات ہے اپنی جگہ وہ اپنی جگہ ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایسا ہونے میں ایک شاعر کی انا کو ضرب پڑتی ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہو کہ میں نے یہ مصرے انورٹڈ کاماس میں لگا دیے ہیں اور یہ مصرے میرے اپنے نہیں ہیں۔ تو یہ اب شاعر کا فیصلہ ہے، جو افتخار عارف صاحب ایک بہت اہم ترین شاعر ہیں، مقبول ترین شاعر ہیں، مشہور ترین شاعر ہیں، اور اگر وہ اس بات کا خیال نہیں رکھ رہے تو اس کی کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن ان کے پاس ہوگی۔ جہاں تک صابر ظفر صاحب کا تعلق ہے، انہوں نے بہت قرینے سے اور بہت ہی ڈھنگ کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا، اور جن لوگوں کو یہ بہت برا لگا یا جن لوگوں کی تیوریوں پر بہت بل پڑ گئے اور انہوں نے بہت غصے کا اظہار کیا، انہیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات اس طرح ہے تاکہ حقائق لوگوں کے سامنے رہیں۔ یہ ادب کا معاملہ ہے، دیانتداری کا معاملہ ہے، اور یہ ادب کی تاریخ کا معاملہ ہے جو آج نہیں تو کل اٹھے گا۔ تو اگر زندگی میں یہ سوال اٹھتے ہیں، یہ باتیں اٹھتی ہیں، تو اس کی ریکوری کا آپ کے پاس ٹائم ہے۔ باقی تو جو چاہے آپ کا اس میں کرشمہ ساز کرے، اور کم سے کم میرا بھی کوئی ایسا ارادہ یا کوئی ایسی نیت نہیں ہے جس سے کہ میں کوئی کسی کے شان میں گستاخی کروں۔ افتخار عارف صاحب مجھے بہت پسند ہیں، ان کا بہت سارا کلام، ان کے بہت سارے اشعار، ان کی رسائی شاعری اور ان کی شخصیت بھی بہت علم رکھنے والے آدمی ہیں، اور ہمارے عہد کے نمایاں ترین شاعر ہیں اور شخصیت ہے ان کی، اور میں تو بہت معترف ہوں ان کا۔ لیکن صابر ظفر صاحب بھی کسی حیثیت سے کم نہیں ہیں۔ سماجیات کو اور سماجی عہدوں کو اور حیثیتوں کو ہٹا دیجئے تو صابر ظفر صاحب بھی اپنا پورا قد و قامت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جن مدوں میں کام کیا ہے
جو ان کے ہاں موضوعاتی تنوع ہے اور جو ان کی کتابوں کی تعداد ہے اور جس طرح انہوں نے گیت نگاری کی ہے اور جو ان کے گیت بہت مقبول ہوئے ہیں، ان کی غزلیں بہت مقبول ہوئی ہیں، مشہور ہوئی ہیں، وہ ساری، اور بہت توانا شاعر ہیں، تو وہ بھی کوئی کم حیثیت کے آدمی نہیں۔ تو بس میں تو واوین پر ہی بات کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ضمناً یہ کیونکہ بات تھی، میں نے کہا کہ ضمناً ہی یہ بات بھی میں کر دوں۔ واوین کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اور اگر ہم اسے بالکل ترک کرنے پر آ رہے ہیں تو اس کی اہمیت کو ہم کم نہیں کر سکتے۔ جہاں جہاں ضروری ہے وہاں وہاں واوین ضرور لگنے چاہیے، خاص طور پر شاعری میں جہاں آپ کچھ مصرعے لے رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ مصرعہ طرح ہو، چاہے ویسے ہی کسی کا مصرعہ آپ اپنے شعر میں لے رہے ہوں، تو وہاں بہت ضروری ہے کہ واوین کا استعمال کیا جائے، اور اگر پورا شعر لے رہے ہیں تو بھی واوین کا استعمال کیا جائے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، دیانتداری یہ ہے کہ اس کے نیچے اس شاعر کا نام بھی دے دینا چاہیے۔ اگر آپ میں اتنا ظرف ہے تو یہ بھی کرنا چاہیے، کم سے کم میں اگر ایسا کروں گا تو میں ضرور ایسا کروں۔ باقی سب اپنے اپنے فیصلے کرنے کے مختار ہیں۔ یہاں خالد معین کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے احباب کا خیال رکھیے۔ ادب و فنون نامہ زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ و ناصر۔